السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل حور کہانی آفیشیل میں۔ آج آپ کو میں ایک سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ تو کہانی سننے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آیت الکرسی کا حصار باندھ لیجئے تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ تو چلیے جب بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ وقار کی والدہ مسز عظمت مسلسل اس کو پکار رہی تھی، جبکہ وقار حسب معمول لمبی تان کر سویا ہوا تھا۔ اس کی والدہ اس پر بہت حیران ہوئی تھی کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے۔ مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھین لیا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، تاہم عظمت صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام وقار اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے پیار سے سب نازی ہی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، وہ سبھی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال اور جائیداد عظمت صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ شادی سے پہلے مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھی، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے والد بچپنے میں ہی مر گئے تھے۔ وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ تھی۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئیں، جس پر ان دونوں بھانجوں نے ان کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ 23 جون کا ایک گرم دن تھا جب عظمت بیگ صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز عظمت کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھالا اور اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نازی 3 برس کی اور وقار 5 برس کا تھا۔ عید الفطر آنے میں ایک دن باقی تھا۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھی۔ وہ سب شاپنگ کے لیے گئے۔ نازی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آئی اور وہ راستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ مل نہ سکی۔ آبادی سے دور ایک سرسبز پہاڑ تھا جس میں ایک غار بنی ہوئی تھی۔ غار میں سے اس وقت روشن آ رہی تھی۔ یہ روشنی اس آگ کی تھی جو اس وقت غار میں سونالی نے لگا رکھی تھی اور ایک انسان کو ایک منتر یاد کروا رہی تھی۔ اجیت تو کالا جادو سیکھ کر کیا کرے گا؟ سونالی نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ کالے جادو کی ماہر تو ہے، تو کیا کرے گی؟ اجیت نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال داغا۔ میں تو شیطان آقا کی داسی ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنا ماضی جاننا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کون ہے، باپ کا کیا نام ہے۔ پرنتو اگر شیطان آقا نے مجھے یہ بات فراموش کرنے کی آگیا دی تو میں ان کی اس بات کا پالن کروں گی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو شیطان کی داسی ہی پایا ہے۔ میں شیطان دیوتا کی داسی ہوں اور میں اس کی سیوا کرتی رہوں گی۔ ہاں، تیری وفاداری دیکھ کر ہی شیطان دیوتا تمہیں نئی نئی شکتیاں دیتا ہے۔ کل ہی اس نے تمہیں ہوا میں اڑنے کی شکتی سے نواز دیا ہے۔ ہاں اجیت، یہ تو میرے آقا کی کرپا ہے، وہ مجھ پر بہت وشواس کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم اس کو امر ہونے کا طریقہ بھی ایک روز بتا دیں گے۔ ہاں اجیت، اگر میں امر ہوگی تو دنیا میں ہر طرف میرے شیطان آقا کا ہی چرچا ہوگا اور میں اس دنیا میں حکومت کروں گی اور اس طرح اپنا ماضی بھی جان لے گی۔ اس نے سوال کیا۔ ہاں اجیت، میں اپنا ماضی بھی جان لوں گی۔ خیر چھوڑو، تم جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، سونالی نے کہا اور اجیت نکل پڑا۔ ڈیفینس میں 2 محل نما کوٹھیاں بالکل آمنے سامنے تھیں، ایک عظمت بیگ صاحب کی اور دوسری رام گوپال کی۔ رام گوپال نیا نیا پاکستان آباد ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کا 2 برس پہلے دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کی پتنی کا 2 برس پہلے دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں۔ ایک بہن تھی جس کی اب تک شادی نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی۔ اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ رام گوپال کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ارجن گوپال تھا، جو کہ ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی ہسپتال تھا۔ اس کی پتنی کا نام رادھا تھا۔ رام گوپال کا چھوٹا بیٹا راج گوپال کالج میں بی ایس سی کر رہا تھا۔ دونوں بھائیوں سے چھوٹی پریتی گوپال تھی جو کہ 2nd ایئر میں پڑھتی تھی۔ سب سے چھوٹا پردیپ تھا جو کہ بہت ہی شرارتی تھا۔ عظمت بیگ کا ایک ہی بیٹا تھا کامران۔ دونوں خاندانوں میں مذاہب کا فرق ہونے کے باوجود گہری دوستی تھی۔ کامران اور راج بیسٹ فرینڈز تھے۔ آج صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ جب کامران نے راج کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو پریتی نے دروازہ کھولا تھا۔ کچھ لمحات ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے گزر گئے تھے۔ آپ کا تعارف؟ پریتی نے بولنے کی ابتدا کی۔ جی، میرا نام کامران ہے اور میں 7 والے بنگلے میں رہتا ہوں۔
जी मेरा नाम कमरान है और मेरे साथ वाले बंगले में रहता हूँ। अच्छा जी, तो मैं क्या करूँ? प्रीति को एकदम गुस्सा आ गया। दरअसल मैं कमरान बोल न सका। क्यों, आप क्यों तशरीफ लाए हैं, बताना पसंद करेंगे? प्रीति ने सवाल किया। मैं राज से मिलने आया हूँ, कमरान बोला। वो क्यों? प्रीति ने गुस्से से बोला। इसलिए कि कमरान ने इतना ही कहा था कि राज टपक पड़ा। ओए कमरान, क्या हो गया? क्या कर रहा है तू इधर? राज ने पूछा। मैं तुमसे मिलने आया था, कमरान बोला। तो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आजा, राज ने कहा और उसे अंदर ले आया। प्रीति हैरत से दोनों को देखती रह गई। गार में से ऊंचा ऊंचा श्लोक पढ़ने की आवाजें आ रही थीं। काली का देवकामत बुद्ध के सामने दो मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनका खून कुछ देर पहले सोनाली पी चुकी थी और अब श्लोक पढ़ने में मसरूफ थी। अचानक गार में गुप्त अंधेरा छा गया। बिजलियां चमकने लगीं और साथ ही काली के बुद्ध की आंखों में एक चमक आ गई और सनामी का चेहरा चमक उठा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। बुद्ध के मुंह से आवाज आई, ए दासी, हम तेरी सेवा से बहुत खुश हैं। मांग, हमसे क्या मांगती है? इस दुनिया के देवता सोनाली को फुरबकते हुए बोली। समुद्र, कायनात और हर शय के मालिक मेरे काले और शैतान आका, मैं अपना माजी जानना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। ए छोरी, इसलिए तुमको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लगता है तुम्हें ठीक लालन पालन नहीं मिल पाए, परंतु तूने हमारी बहुत सेवा की है, इसी कारण हम तुझे इसका उपाय बताते हैं। तुझे 40 नौजवानों की बलि देनी पड़ेगी। ख्याल रखना कि आखिरी नौजवान चांद की 14 तारीख को 12 बजे पैदा हुआ हो। ये जवान रूहानी ताकतों का मालिक है और तुम्हारा इससे मुकाबला बहुत सख्त होगा। और अब हम जा रहे हैं। प्रीति, तुम यहाँ हो और मैं पूरे कॉलेज में तुमको ढूंढ रही हूँ। प्रीति की सहेली चंपा बोली। क्या है चंपा? प्रीति, जो कमरान के ख्यालात में खोई हुई थी, नागवारी से बोली। प्रीति, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अचानक बलवान टपक पड़ा। उफ, वो इतनी खुशी की खबर इस बलवान के बच्चे ने ही सुनानी थी। प्रीति को गुस्सा आ गया। अगर तुम चाहती हो कि यह खुशी की खबर मैं तुमको सुनाऊं तो मैं तुमको दोबारा सुना दूंगा। राहुल भी टपक पड़ा। बस करो यार, चंपा गुस्से में बोली। तुम सबका खून पी जाऊंगी अगर दोबारा बोले तो फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल रियाज अहमद के पुरस्कार आदमी की तरह, चंपा पुरस्कार लहजे में बोली तो सभी हंस पड़े। इन 4 लोगों पर मुश्तमिल ये ग्रुप कॉलेज में बहुत मशहूर था। राहुल और बलवान दोनों ही प्रीति से प्यार करते थे, जबकि चंपा राहुल के प्यार के लिए जज्बात रखती थी, जिससे राहुल भी वाकिफ था और चंपा भी। राहुल और प्रीति तो अच्छे दोस्त थे। यार, हमारा कॉलेज पिकनिक में किस जगह जाएगा? कोई काफ में, चंपा हस्बे मामूल श्री लहजे में बोली और सब हंस पड़े। गार में शैतानी कह के गूंज रहे थे। अजीब, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 10 नौजवानों की बलि शैतान देवता को दे चुकी हूँ और ये भी पता लगा चुकी हूँ कि वो नौजवान कौन है जो चांद की 14वीं को 12 बजे पैदा हुआ, जो कि हमारा आखिरी शिकार होगा। मैं अपना माजी जान लूंगी। सोनाली ने खुशी से कहा। क्या वाकई? अगर तू इतनी खुश है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। कुछ दिनों से इंसानी खून और गोश्त के मजे न ले सका, मुझे इंसानी खून पिला दे। अजीत लालची लहजे में बोला। अच्छा जल्दी करना, सोनाली बोली। एक निहायत मासूम बच्चा उनके सामने खड़ा रो रहा था। अजीत सब्र न कर सका और अपने नोकीले दांत इस बच्चे की नाजुक गर्दन में पेवस्त कर दे और बच्चे की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ढांचा पड़ा हुआ था और अजीत के कहके दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रीति ने अपना हाल दिल सुनाने में हरगज गुरेज न किया। क्या? कमरान हैरत में डूबी आवाज में बोला। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे। और तुम? प्रीति ने गहरी नजरों से उतरे। मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमको खोना नहीं चाहता हूँ। हमारा मजहब एक नहीं। क्या तुम मेरे लिए मुसलमान हो सकती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं अभी और इसी वक्त मुसलमान होना चाहती हूँ। प्रीति, एक गुंजदार आवाज ने प्रीति को पलटने पर मजबूर कर दिया। प्रीति और कमरान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने वाला कोई और नहीं, राम गोपाल था। राहुल, कैसे हो? चंपा ने पूछा। प्रीति नजर नहीं आ रही, राहुल ने जवाब देना मुनासिब न समझा था। प्रीति अब भगवान को प्यारी हो गई है। अल्फाज थे या बम ब्लास्ट हुआ था? राहुल को अपनी समातों पर यकीन न आया। क्या बक रही हो? राहुल ने बेहोशी की हालत में बोला। हाँ राहुल, मैंने उसकी अर्थी भी देख ली है। हकीकत है कि वो इस संसार में नहीं है। अब क्या प्रीति मर गई है? हाँ, प्रीति मर गई। मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, राहुल की हालत बहुत अबतर थी और प्रीति की मौत का सदमा उसे पागल कर चुका था। चंपा से राहुल की हालत देखी न गई और उसका हाथ अपने दिल की तरफ उठता चला गया। प्रीति की मौत ने 3 इंसानों को बर्बाद कर दिया था। एक कामरान, जो कि खुदकुशी करके अपने खाला के हकीकी से जा मिला था। दूसरा राहुल, जो पागल खाने में था। और तीसरी चंपा, जिसकी अर्थी जल रही थी। प्रीति ने जैसे ही अपने वालिद को देखा तो कांप कर रह गई, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में थे। तुझको अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है? भगवान करे नरक में जाओ। इतना कहते ही वो प्रीति पर
اپنی گن خالی کر چکے تھے اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی جس کو آکاش نے اپنے قبضے میں کر لیا اور بعد میں عظمت صاحب نے دوسری شادی کرنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا۔ جی فرمائیے، وقار سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ فرمائیے، وقار بدستور نرم انداز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گے محترمہ؟ وقار بولا۔ میرا نام نایاب ہے، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہاں، میں سچ کہتی ہوں، نایاب بولی اور پھر چلی گئی۔ آکاش جادوگر شیطان کا خاص الخاص خدمتگار تھا اور اس نے بے شمار انسانوں کی بھیڑ دی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا، اس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے، چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی شکتیوں کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات نازی سے ہوئی، پھر وہ اسے اپنی قیام گاہ میں لے گیا۔ اس کا نیا نام سولانی رکھا گیا۔ بعد میں آکاش کا دیہانت ہو گیا اور اس کی تمام شکلیں سونالی کو مل گئیں۔ انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی اور وہ اس کو کالا جادو سکھانے لگی۔ ایک رات سونالی کو خون کی طلب محسوس ہوئی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ اجیت کا ہی خون پی گئی۔ بعد میں اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کر لیا اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں تاریخ کو پورے 12 بجے پیدا ہوا، اس کو بھی ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہوگی۔ تاہم وقار بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے فوراً بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگ گئی ہے اور عدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے اور وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب کبھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے یہ چلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عظمت کو نہیں بتائی، کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھیں اور کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیڑ باقی ہے۔ سونالی کے قہقہے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اچانک غار میں سفید دھواں نمودار ہوا۔ بولو اے دکشت آتما کیوں آئی ہے؟ سونالی نے کہا۔ اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہاں کہاں؟ سونالی بولی۔ دراصل وہ مسئلہ یہ ہے کہ وقار ایک چلا کرنا چاہتا ہے اور اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے، اس واسطے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ کیسی بہن؟ سونالی نے حیرت سے پوچھا۔ وقار نے مجھے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ یعنی سونالی یعنی نایاب اور وقار آپس میں بہت فری ہو گئے تھے۔ کالی ملکہ، کہیں وہ چھورا آپ کی حقیقت جان تو نہیں گیا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ خیر، میں آج ہی وقار سے ملتی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اور سفید دھواں وہاں سے غائب ہو گیا۔ سونالی نے اسی وقت تالی بجائی تو ایک نہایت مکروہ چہرے والی چڑیل ظاہر ہوئی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، ناک اور کانوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پورے جسم پر سنہرے بال اگے ہوئے تھے۔ یہ سونالی کی بہت ہی خاص طاقت تھی۔ میزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم آپ کا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں بلوان تھا۔ وہ اسے اٹھا کر لائی تھی۔ ٹھیک ہے میزار چڑیل، اب تم جا سکتی ہو۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ سونالی نے جلدی سے بلوان کو کالی کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ بلوان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا، صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی جس کی لو میں سونالی بلوان کا گوشت کھا رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا اور ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تیری بلی قبول کر لی ہے۔ اے داسی، بول، کیا چاہتی ہے تو؟ گروجی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں کباب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز خاموشی کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال دیتی تھی۔ ایسے پراسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آ گیا۔ گورگن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک الو کی آواز میں چیخا۔
تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا لیکن یہ کیسا مرحلہ تھا جس میں بڑوں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے جیسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگے اور اوپر سے وقار کا پورا وجود بھیگ گیا۔ ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز اٹھا، کوئی درخت بھی قریب نہ تھا، اوپر سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے، دونوں کتے ہی خونخوار لگتے تھے۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہی ہے اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے، اس کو گمان نہیں تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تبھی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اسے خدا یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ماما، اس نے ناشتے کی ٹیبل پر مسز عظمت کو پکارا۔ بولا وقار، میں سن رہی ہوں، مسز عظمت بولی۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وقار بیٹا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات جاگتی رہی، برف تو کیا بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی۔ کیا اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا؟ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی، اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، اس نے رات کو خود محسوس کیا تھا۔ سب سے اہم بات، اس کے روم میں شب میں بھیگنے والا لباس بھی موجود تھا، لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھیں کہ رات کو بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بیٹا، کن خیالات میں گم ہو گئے ہو؟ مسز عظمت نے اس کو خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ کہیں نہیں، وہ چونکا۔ ناشتہ کرو نا بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، مسز عظمت بولی۔ ماما، مجھے بھوک نہیں، وہ بے دلی سے بولا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ تم کس سلسلے میں چلا کرنا چاہتے ہو؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ دراصل میک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، وقار نے بہانہ گڑھا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا ہوا وقار؟ کیا ہوا؟ وقار بولا۔ کچھ نہیں، نایاب نے بولا۔ جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ کچھ نہیں، نایاب غیر دماغی سے بولی۔ تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا۔ نایاب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تمہارا چہرہ تو ایسے مان پڑ گیا جیسے تم سچ میں جادوگرنی ہو، وقار بدستور مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقار بولا۔ فرمائیے، نایاب نہایت ادب سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گال پر یہ تل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نایاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی، وقار نم لہجے میں بولا۔ کس کی یاد دلاتا ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی، وقار نم لہجے میں بولا۔ کیا وہ مر گئی؟ نایاب افسردہ لہجے میں بولی۔ نہیں، معلوم نہیں، وقار بولا۔ کیا مطلب؟ نایاب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ کھو گئی تھی اور پھر نہیں ملی۔ تم لوگ اخباروں میں اس کی تصویر دیتے، شاید مل جاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکی، وقار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار چھوڑو، باہر چلتے ہیں، نایاب بولی۔ میرا موڈ نہیں ہے، وقار ناگواری سے بولا۔ لیکن میں جان چکی ہوں کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور اس طرح دونوں کے دلوں میں نفرت نے پہلی انگڑائی لی۔ امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی۔ ہر کوئی ان کی میٹھی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کے ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے ہی ہم کو یہ حکم دیا ہے، کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور امام صاحب نے قرآن پاک بند کر دیا۔ سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور ایسے ہی وہ گھر جا کر کرتے کیا، ثاقب کی والدہ عائشہ خاتون 2 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور ثاقب اور اس کے والد زیادہ تر مسجد میں ہی قیام کرتے تھے۔ وقار نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور ان سے ہی عملیات سیکھے۔ وہ وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔
بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ ہاں استاد محترم میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کو کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ استاد صاحب بولے۔ استاد محترم آپ کو تو معلوم ہے میری بہن کھو گئی ہے۔ میں اس کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا مگر وہ نہ مل سکی۔ ہاں میرے علم میں ہے۔ استاد محترم بولے میں اس کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں۔ میں جان چکا ہوں اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ کون لوگوں کو غائب کروا رہا ہے۔ استاد محترم بولے کیا؟ وقار کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں سنو، اور نہایت عمل سے جب نازی کھو گئی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام تر شکتیں نازی کو دے دی۔ اس کا نیا نام سونالی تجویز کیا گیا۔ سونالی بھی اپنے ماضی جاننے میں کوشاں ہے۔ محسوس ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسے اپنی قوت، اس کے لیے وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو کیونکہ تم چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کی۔ کیا کیا الفاظ تھے یا ایٹم بم! اس کو زمین و آسماں ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا اور اب وہ کیا کرے گا کیونکہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار تھی۔ کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس زمین میں اس سے بزدل اور ظالم آدمی کوئی بھی نہ ہوگا۔ اس ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دوں گا چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ قدرت نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آگے کنواں پیچھے کھائیں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اس نے برسوں اپنی بہن کا انتظار کیا تھا، لیکن اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ بیٹا تم کیا سونالی کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے ہاں استاد محترم، میں اس کا خاتمہ ہر حال میں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے۔ تم فوراً سے پہلے اس کا خاتمہ کرو تاکہ اس کرۂ ارض میں ایک ناسور کا خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی، وقار بولا۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کو غار دکھائی دے گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب یا سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا۔ ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ وقار تم یہاں؟ سونالی بولی ہاں میں تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں۔ اور وقار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم میرے بھائی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ وقار میرے بھائی گڈ بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ پلیز اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ڈراؤنی اور خطرناک، سنسنی خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی آپ کو سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔